السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین بخیر ہوں گے۔ ایک نئی اور فریش ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے، اور ضرورت کے حساب سے اور وقت کے حساب سے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی کئی تکالیف، ایون اس کے علاوہ دوسری بھی ویسے بھی تکلیفیں جب ہوتی رہتی ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، جس کو ہم جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن ہم کو شاید ہم کہیں نہ کہیں اس محرومی کا شکار ہیں کہ ہم کو اس کے جو اصل فوائد ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو لا علمی میں جو چیز کھائی جاتی ہے شاید اس کے فوائد اتنے نہیں ہوتے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور طب بھی مانتی ہے۔ علم کسی چیز کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ہے، اس کے فوائد اور اس کا کھانے کا صحیح ڈھنگ اگر معلوم ہے تو وہ غذا آپ کے لیے ڈبل مفید ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر نقصانات کے خدشات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو میں آج آپ کے سامنے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک مشہور پھل ہے، جس کو ہم واٹر میلن یا تربوز کہتے ہیں۔ اور یہ بر صغیر میں اور امریکہ، یہ اصل میں افریقن پھل تھا، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ، کینیڈا سب میں اس کی جو ہے کاشت ہوئی ہے۔ اس کے بعد بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی اس کی جو ہے نا وافر مقدار میں جو اس کی باقاعدہ بیلیں اگائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے کافی اضافہ ہوا ہے، اور مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہونے والا اور ایک مطلب سستا پھل ہے، جس طرح اتنا مہنگا پھل نہیں ہے، عام آدمی بھی اس کو کھا سکتا ہے۔ تو گرمیوں کے اندر سب سے زیادہ، کیونکہ یہ موضوع ابھی اس وقت میں نے انتخاب کیا ہے جب گرمیاں شروع ہونے والی ہیں، گرمیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا۔ جی، ڈی ہائیڈریشن کا یعنی ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جانا۔ اس کی وجہ سے پھر مختلف جو ہے مختلف شکلیں، مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو چکر آتے ہیں، کافی پریشانی ہوتی ہے صرف اس کی وجہ سے، اور ڈاکٹرس حضرات یہ کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ تو ایک معمولی بندہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین علاج ہے، کیونکہ اس کے اندر 92% جو ہے پانی ہوتا ہے، یعنی یہ 92% اپنے اندر قدرتی طور پر پانی سمایا ہوا دنیا کا پہلا پھل ہے، اور یہ اس سے زیادہ کسی پھل کے اندر شاید پانی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہترین غذا کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے لیے ایک ایسا پھل ہے جو پانی کو بھی پورا کرتا ہے۔ میں آپ کو کم و بیش 14 یا 15 اس کے وہ فائدے بتاؤں گا جو فائدے شاید آپ لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن یہ جو پھل ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات تو ایک ہے وٹامن سی، وٹامن جو ہے اے، اور وٹامن جو ہے اے بی، وٹامن B6۔ اسی طریقے سے وٹامن کی جو بھرمار ہے اس کے اندر جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شامل ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہونے والا پھل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی غذائیت، یہ آدمی کو بھرپور غذائیت فراہم کرتا ہے، یعنی جسم کے اندر جو ہمیں کھانے کی وجہ سے انرجی ملنی چاہیے اس کو یہ ہمارے جسم کو فراہم کرتا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پٹھے کون سے ہیں؟ جس کو مسلز کہا جاتا ہے، یہ جو ہمارے جسم کو کھینچتے ہیں، جب یہ ہم ہاتھ ہلاتے ہیں تو اس کو ایک پٹھے ہوتے ہیں جو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم گردن کو ایسے گھماتے ہیں یا پاؤں ہمارا چلتا ہے تو یہ ایک مسلس ہیں، پٹھے ہیں جو اس کو کھینچتے ہیں اور ان کو اپنے کام کے اندر لگاتے ہیں۔ تو یہ ان پٹھوں کو، ان مسلس کو جن کی یہ ٹانگیں دکھ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ دکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بڑا مضبوط کرتا ہے اور بہت زبردست اس کے اندر جو ہے فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 3 پر اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز مجھے ملی ہے تحقیق پر، تو وہ یہ ہے کہ یہ نمکیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے باڈی کے اندر جو نمک ہوتے ہیں وہ اگر زیادہ ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
اور اگر کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نمک کھانا ہی چھوڑ دے پھر اس سے کئی زہر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نمک اعتدال پر ہمارے جسم کے اندر ہونا چاہیے۔ جو گھٹنوں میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے نا جن لوگوں کے، ان کو اصل یہی ہے کہ ان کو صحیح نمک نہیں مل رہا ہوتا ہے یا انہوں نے بالکل نمک چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نمک کا کھانا بھی ضروری ہے، یہ بھی ہمارے جسم کے لیے ایک اچھا اور بہترین وٹامن ہے نمک، یہ ہمیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تربوز جو ہے اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اگر چوتھے نمبر میں کہوں تو یہ چربی کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ چربی گھٹانے کی مختلف چیزیں کھاتے ہیں پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے مفید ہونے والا ہے کہ چربی کو گھٹاتا ہے اور ان کو جو ہے چربی کی لیول کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بیج بھی فائدے مند ہیں، اس کے بیجوں کے اندر بہت سارے وٹامنس ہیں، بہت سارے مفید چیزیں ہیں۔ بیج کبھی اس کے پھینکنے نہیں چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیجوں کو دھوپ کے اندر سکھا لیا جائے، اس کے بعد ان کو سائے کے اندر سکھا لیا جائے دھو کر، اس کے بعد اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز میں چھٹے نمبر پہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کو بہت اچھے طریقے سے مضبوط کرتا ہے۔ اور ساتویں چیز ہے اس میں کہ یہ بینائی کو جو ہے کم نہیں ہونے دیتا، بینائی کے لیے، آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ انفیکشن کو ختم کرتا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ انفیکشن جو ہمارے اندر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مختلف قسم کے مسلسل بخارات بھی رہنے لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے باقی کافی چیزیں ہمیں ہوتی ہیں، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر انفیکشن ہے، تو اس انفیکشن اور اس سڑن کو جو پیٹ کے اندر یا کہیں بھی پھیپھڑوں کے اندر ہوتی ہے تو اس کو یہ اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے تربوز جو ہے انسان کے ہاضمے کو بھی درست کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور اس کے اندر بڑی زبردست چیز ہے کہ انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لو جی، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب لوگ کریمیں لگا لگا کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بڑی سرپرائز ہے کہ یہ آپ کی خوبصورتی کو بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے اضافہ ہوگا آپ کی خوبصورتی میں، اور آپ کے جو چہرے پہ جو ہے حشاشت اور بشاشت آ جائے گی۔ تو اس لیے تربوز کھایا کریں بھائی، جو بڑے بڑے پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں ان سے بچ جائیں، یہ تربوز کھایا کریں۔ اور اس کے بعد جو یہ کینسر، اس کے کینسر سے بھی ہمیں بچانے والے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے ان کو پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم کینسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر شوگر والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کریں، اس کو، یہ میٹھا تو ہے لیکن کم مقدار میں کھا سکتے ہیں، اور کم مقدار میں جو کھانا بھی چاہیے بالکل۔ اگر آپ نے شوگر کے مریضوں نے اگر کھانا چینی میٹھا کھانا بند کر دیا ہے تو پھر ان کے لیے مزید نقصان دہ شوگر والے سمجھتے ہیں۔ پھر یہ جو جگر اور گردوں کے لیے، ان کے لیے بھی بڑا اچھا اور بہترین ہے۔ جگر اور گردے جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ صحیح کرتا ہے، جگر کے لیول کو ٹھیک کرتا ہے، گردوں کے جو افعال و اثرات ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ آخری چیز جو ہے اس میں یہ ہے، سب سے بڑی چیز، یہ سرپرائز ہے، آخری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تیزابیت کو، سٹریس کو کم کرتا ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں تیزابیت اور اسٹریس کا کیا لینا دینا ہے، بھائی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اوپر تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ تیزابیت کی وجہ سے یہ اسٹریس ہوتا ہے زیادہ۔ جن لوگوں کو گیس، ایسیڈیٹی ہوتی ہے انہی لوگوں کا دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنے کا من کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ کسی سے لڑ جاؤں، جھگڑ جاؤں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے لڑ لیتے ہیں، 10 منٹ کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میری غلط کیا ہے، یہ سارا اسٹریس ہے۔ کسی چیز کے اوپر ان کو یقین نہیں آتا، کسی کے مشورے پہ یقین نہیں آتا، یہ اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ بھئی آپ بھی تربوز کھایا کریں، کسی بھی غصہ نہ ہوں، اور اپنے باڈی کو، اپنے ٹیمپریچر کو نارمل رکھیں، اور اسی طریقے سے اس کو کھاتے رہیں۔ بڑی نعمت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب اور اپنی قیمتی رائے سے نوازنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔